پھر دیکھنا کس طرح قسمت کروٹ لیتی ہے. اتنی دولت، اتنا رزق کہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا اور دنیا بس دیکھتی رہ جائے گی. کبھی تنہائی میں بیٹھ کر آپ نے غور کیا ہے اپنے ہی کچن میں رکھے اس معمولی سے ڈبے پر، وہی ڈبہ جس میں سفید چھوٹے چھوٹے دانے خاموشی سے چمکتے رہتے ہیں، بظاہر یہ صرف نمک ہے، ایک عام سی چیز جو ہر گھر میں ملتی ہے، چاہے امیر ہو یا غریب، بادشاہ ہو یا فقیر. لیکن کیا آپ جانتے ہیں یہی سادہ سا نمک آپ کی بگڑی ہوئی قسمت کو بنا سکتا ہے، آپ کے بند نصیب کے دروازے کھول سکتا ہے. اکثر ہم اپنی بڑی بڑی پریشانیوں کا حل دور ڈھونڈتے پھرتے ہیں، عاملوں کے پاس جاتے ہیں، وظیفے پڑھتے ہیں، تھک جاتے ہیں، لیکن ہمیں دکھائی نہیں دیتا کہ ہمارے اپنے ہی گھر میں وہ چیزیں موجود ہیں جن میں اللہ نے شفا، برکت اور رحمت چھپا رکھی ہے. زندگی میں کبھی ایسا موڑ آتا ہے جہاں انسان ٹوٹ جاتا ہے، محنت کرتا ہے، دن رات پسینہ بہاتا ہے، لیکن ہاتھ خالی رہتے ہیں. ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے رزق کے دروازے پہ تالا لگا دیا ہو. پیسہ آتا ہے مگر ٹکتا نہیں، بیماری جاتی نہیں، اور سکون جیسے کہیں کھو گیا ہو. اگر آپ بھی اس کیفیت سے گزر رہے ہیں، اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ گھر کی دیواریں گھٹن دیتی ہیں اور تنگی نے جینا مشکل کر دیا ہے، تو ذرا ٹھہریے، ایک گہری سانس لیجئے، کیونکہ آج جو بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ صرف باتیں نہیں ہیں، یہ وہ راج ہیں جو سینہ بسینہ ہم تک پہنچے ہیں اور جن پر عمل کر کے لوگوں نے اپنی اجڑی ہوئی زندگی کو پھر سے بستے دیکھا ہے. روحانیت کے ماہر لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ نمک صرف کھانے کا سواد نہیں بڑھاتا، بلکہ یہ اپنے اندر اثرات کو کھینچنے کی حیران کر دینے والی طاقت رکھتا ہے. یہ وہ قدرتی عنصر ہے جو ماحول کی نیگیٹو انرجی، بھاری پن اور نظر نہ آنے والی رکاوٹوں کو اپنے اندر ایسے کھینچ لیتا ہے جیسے میگنیٹ لوہے کو کھینچتا ہے. پرانے زمانے میں بزرگ نمک کی بہت عزت کرتے تھے، اسے زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نمک کا تعلق سیدھے انسان کے رزق اور اس کے گھر کے سکون سے ہوتا ہے. آج ہم ان باتوں کو وہم سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ وہم نہیں بلکہ قدرت کا ایک گہرا نظام ہے. اب ذرا دھیان سے سنیے اور دل کو کھلا رکھیے، کیونکہ جو نشانیاں میں بتانے جا رہا ہوں ہو سکتا ہے وہ آپ کے اپنے گھر میں بھی موجود ہوں، لیکن آپ ان سے انجان ہوں. سب سے پہلی اور سب سے اہم بات، آپ کے گھر کا نمک کا ڈبہ کبھی بھی، جی ہاں، کبھی بھی پوری طرح خالی نہیں ہونا چاہیے. یہ صرف ایک چھوٹی سی بات نہیں ہے، یہ ایک بڑی وارننگ ہے. ہمارے بڑے ہمیشہ کہتے تھے کہ نمک ختم ہونے سے پہلے نیا نمک لے آؤ. کیوں؟ کیونکہ روحانی طور پر نمک کا خالی ڈبہ گھر میں تنگی، کمی اور بے برکتی کی نشانی ہوتا ہے. جب نمک ختم ہو جاتا ہے تو یہ اشارہ ہوتا ہے کہ اس گھر سے برکت اٹھ رہی ہے اور تنگی دستک دے رہی ہے. کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ گھر میں بے وجہ چڑچڑاپن بڑھ گیا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے ہونے لگے ہیں، یا بچوں کا رویہ اچانک بدل گیا ہے؟ اگر ایسا ہے تو ایک بار اپنے نمک کی طرف ضرور دیکھیے. کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ اسے کھلا چھوڑ دیتے ہیں یا اس کی قدر نہیں کر رہے. یاد رکھیے، نمک کو ہمیشہ ڈھک کر رکھنا چاہیے، کیونکہ کھلا نمک صرف نمی ہی نہیں بلکہ آس پاس کی نیگیٹو انرجی کو بھی اپنے اندر کھینچ لیتا ہے. اور پھر جب وہی نمک ہمارے کھانے میں جاتا ہے تو وہ اثر ہمارے جسم اور روح کا حصہ بن جاتا ہے، جس سے پیدا ہوتا ہے بوجھل پن، اداسی اور بے چینی. لیکن گھبرائیے مت، کیونکہ جہاں مشکل ہے وہیں آسانیاں بھی ہیں. اور اب میں آپ کو وہ عمل بتانے جا رہا ہوں جو بے حد آسان ہے لیکن اثر میں بے حد طاقتور. آپ روز اپنے گھر کی صفائی کرتے ہیں، جھاڑو، پوچھا، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا
کہ گھر میں صرف دھول ہی نہیں ہوتی بلکہ نظر بد، حسد اور لوگوں کی بری سوچوں کا بھی ایک غبار ہوتا ہے جو دکھتا نہیں لیکن آپ کی خوشیوں کو کھا جاتا ہے۔ اس روحانی غبار کو صاف کرنے کے لیے آپ کو بس اتنا کرنا ہے، جب بھی گھر میں پوچھا لگائیں پانی کی بالٹی میں صرف ایک چٹکی نمک ملا دیں۔ جی ہاں، صرف ایک چٹکی۔ اگر دانے دار نمک ہو تو اور بہتر، اور پھر جب یہ پانی آپ کے گھر کے فرش پر لگے گا تو یہ صرف گندگی نہیں بلکہ ہر وہ نظر نہ آنے والی رکاوٹ، ہر وہ بھاری پن، ہر وہ گھٹن بھی دھو دے گا جو آپ کے گھر کے سکون کو جکڑ چکی ہے۔ خاص طور پر اگر آپ کو لگتا ہے کہ گھر میں داخل ہوتے ہی دل گھبراتا ہے، سانس بھاری ہو جاتی ہے، تو سمجھ لیجئے یہ عمل آپ کے لیے ہی ہے۔ یا سر میں درد شروع ہو جاتا ہے تو ایسے لوگ یہ عمل لازمی کریں۔ بس ایک احتیاط رکھنی ہے کہ یہ عمل جمعرات کے دن نہیں کرنا۔ جمعرات کے علاوہ آپ ہفتے کے کسی بھی دن، چاہے پیر ہو، منگل ہو یا بدھ، یہ عمل کر سکتے ہیں۔ جب آپ نمک ملے پانی سے پوچھا لگائیں گے تو آپ کو پہلے ہی دن محسوس ہوگا کہ گھر کی فضا ہلکی پھلکی ہو گئی ہے، جیسے کسی نے کھڑکی کھول کر تازہ ہوا کو اندر آنے کی اجازت دے دی ہو۔ یہ نمک ان تمام زہریلے اثرات کو کاٹ دیتا ہے جو حسد کرنے والوں نے یا بدخواہ لوگوں نے آپ کے گھر کی طرف بھیجے ہوتے ہیں۔ میرے بہن بھائیوں، اللہ کی کائنات میں کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں ہوتی، یہ ہم انسان ہیں جو غفلت میں پڑے رہتے ہیں۔ نمک کے پانی کا یہ پوچھا دراصل آپ کے گھر کی روحانی صفائی ہے۔ جس طرح ہم نہا کر اپنے جسم کو پاک کرتے ہیں، اسی طرح یہ عمل گھر کے دیوار کو پاک کرتا ہے، اور جب گھر پاک ہوتا ہے، ماحول صاف ہوتا ہے، تو وہاں رحمت کے فرشتے آنے لگتے ہیں، وہاں اللہ کا ذکر سکون دیتا ہے، اور جہاں اللہ کی رحمت ہو وہاں رزق کی تنگی کیسے رہ سکتی ہے؟ وہاں تو پھر برکتوں کی بارش ہوتی ہے۔ اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، اسے کبھی کبھار کا کام نہ سمجھیں، بلکہ جس طرح آپ روزانہ صفائی کا اہتمام کرتے ہیں ویسے ہی اس عمل کو بھی لازم پکڑ لیں۔ آپ دیکھیں گے کہ جو رزق پہلے مہینے کے بیچ میں ہی ختم ہو جاتا تھا، اب وہی رزق مہینے کے آخر تک باقی بھی رہے گا، اور اس میں ایسی برکت ہوگی کہ آپ دوسروں کی مدد کرنے کے بھی قابل ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کے نظام کی وہ چھوٹی چھوٹی کنجیاں ہیں جو بڑے بڑے تالے کھول دیتی ہیں، لیکن بات یہی ختم نہیں ہوتی، یہ تو صرف شروعات ہے۔ ابھی تو نمک کا وہ استعمال باقی ہے جو آپ کی راتوں کو پرسکون بنا دے گا اور آپ کے دن کو روشن کر دے گا۔ اگر آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہیں، بات پر تو تڑاکا ہوتا ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ کسی نے آپ کے گھر پر کوئی سخت بندش لگا دی ہے جس کی وجہ سے رشتوں میں دراریں پڑ رہی ہیں، تو اب جو اگلا عمل میں بتانے جا رہا ہوں اسے بہت توجہ سے سنیے گا، اور اسے ایک راج سمجھ کر اپنے دل میں محفوظ کر لیجئے گا۔ یہ عمل خاص طور پر جمعرات کی شب کا ہے۔ جمعرات کی رات جو جمعہ کی برکت والی رات ہوتی ہے، اس میں قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے، سونے سے پہلے جب گھر کے کام کاج ختم ہو جائے اور سونے کا وقت قریب ہو تو ایک شیشے کا صاف گلاس لیں۔ یاد رکھیں گلاس شیشے کا ہی ہونا چاہیے، پلاسٹک یا اسٹیل کا برتن اس عمل کے لیے مناسب نہیں، کیونکہ شیشہ اثرات کو منعکس کرنے اور جذب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس گلاس کو پانی سے بھر لیں۔ اگر آپ کے پاس اب زمزم میسر ہے تو کیا ہی بات ہے، اس کی تو تاثیر ہی الگ ہوتی ہے، لیکن اگر آپ زمزم نہیں ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ عام صاف پانی لے لیں جو پینے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب اس پانی بھرے گلاس میں 1 چمچ نمک ڈالیں، اور اسے ہلانا نہیں ہے، بس نمک کو پانی میں گرنے دیں، وہ خود ہی نیچے تہہ میں بیٹھ جائے گا یا گھل جائے گا۔ اسے قدرتی حالت میں رہنے دیں۔ اب اگلا مرحلہ بہت اہم ہے، آپ نے اس گلاس کے منہ کو کھلا نہیں چھوڑنا، بلکہ اسے کسی صاف
सुथरे, सफेद या सुर्ख रंग के कपड़े से ढक देना है या बांध देना है। सफेद रंग अमन और पाकीज़गी की अलामत है और सुर्ख रंग एनर्जी और ताकत की। इन दोनों में से जो भी कपड़ा आसानी से मिल जाए उसे इस्तेमाल करें और गिलास के मुंह पर अच्छी तरह रबर बैंड या धागे से बांध दे। अब आप सोच रहे होंगे कि इस गिलास का करना क्या है। ये गिलास अब एक आम पानी का गिलास नहीं रहा, बल्कि ये अब एक ऐसा आला बन चुका है जो आपके घर की मनफी लहरों को कैद करेगा। देखिए, इंसान जब सो जाता है तो उसका शूर सो जाता है, मगर उसकी रूह और उसका लाशूर जाग रहा होता है। और इसी वक्त माहौल के असरात इंसान पर सबसे ज्यादा असर अंदाज होते हैं। ये नमक वाला पानी अपने इर्द गिर्द मौजूद उन तमाम लहरों को जो आपकी नींद में खलल डालती हैं, जो आपको डरावने ख्वाब दिखाती हैं, या जो सुबह उठते ही आपके मिजाज में चिड़चिड़ापन पैदा करती हैं, उन सबको अपने अंदर जज्ब कर लेता है। लेकिन अब सवाल पैदा होता है, इस तैयार शुदा गिलास को रखना कहाँ है? क्या इसे सिरहाने रखना है? क्या इसे किचन में रखना है? या घर के दरवाजे पर? इसका दुरुस्त मकाम कौन सा है जहां ये अपना काम बेहतरीन तरीके से अंजाम दे सके? और फिर सुबह उठकर इस पानी का क्या करना है? क्या इसे बहा देना है या किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल करना है? ये वो बारीकियां हैं जिन्हें अगर नजरअंदाज कर दिया जाए तो अमल का असर उल्टा भी हो सकता है या खत्म हो सकता है। अक्सर लोग यही गलती करते हैं, अमल शुरू तो कर देते हैं मगर इसकी तकमील सही तरीके से नहीं करते और फिर कहते हैं कि हमें फायदा नहीं हुआ। मैं नहीं चाहता कि आपसे कोई ऐसी कोताही हो, इसलिए अगले हिस्से में मैं आपको बताऊंगा कि इस गिलास को रखने की असल जगह कौन सी है और कितने दिन बाद इसे बदलना है, ताकि आपके घर से बंदिशों का मुकम्मल खात्मा हो सके और साथ ही नमक के वो मजीद दो हैरत अंगेज इस्तेमाल जो आपकी जाती जिंदगी की काया पलट देंगे। बस दिल को थामे रखिए, क्योंकि बात अब बहुत गहरी होने वाली है। तो बात हो रही थी उस शीशे के गिलास की जिसमें हमने नमक मिलाकर रखा था और जिसके ऊपर हमने सफेद या सुर्ख रंग का कपड़ा बांधा था। ये सिर्फ पानी और नमक का मिलाप नहीं, बल्कि ये आपके घर में मौजूद उन नादिदा बेड़ियों को काटने का सामान है जिन्होंने आपकी खुशियों को जकड़ रखा है। अब सवाल यह है कि इस गिलास को रखना कहाँ है? याद रखिए, इस गिलास को आपने अपने सोने वाले कमरे, बेडरूम के किसी ऐसे कोने में रखना है जहां इस पर बार बार नजर ना पड़े और ना ही ये चलते फिरते किसी के पांव में आए। बेहतर है कि इसे किसी अलमारी के ऊपर या कमरे के उस कोने में रखें जो निस्बतन अंधेरे में रहता हो या जहां हवा का गुजर कम हो। इसकी वजह यह है कि कोने और छुपी हुई जगहें अक्सर मनफी तवानाई का मस्कन बन जाती हैं और जब आप वहां ये नमक वाला पानी रखेंगे तो ये वहां छुपी हुई तमाम कसाफत, तमाम भारीपन अपने अंदर समेट लेगा। आप इसे जमीन पर भी रख सकते हैं, लेकिन एहतियात करें कि बच्चों की पहुंच से दूर हो और इसे कोई छेड़े नहीं। ये अमल सिर्फ एक रात के लिए नहीं है, बल्कि ये गिलास पूरे 15 दिन तक वहीं रहेगा। जी हां, पूरे 15 दिन। उसके बाद आपने इस गिलास को उठाना है, कपड़ा हटाना है और इस पानी को घर के अंदर सिंक या वॉश बेसिन में नहीं गिराना, बल्कि घर से बाहर किसी नाली में या अगर मुमकिन हो तो किसी मिट्टी वाली जगह पर बहा देना है जहां लोगों का गुजर ना हो। जब आप ये पानी बहाएं तो दिल में ये नियत करें कि आप अपने घर की तमाम परेशानियों, बीमारियों, लड़ाई झगड़ों और बेबरकती को इस पानी के साथ अपने घर से निकाल रहे हैं। फिर गिलास को अच्छी तरह धोकर दोबारा साफ पानी और नमक डालकर इसी तरह कपड़ा बांधकर उसी जगह रख दें। ये अमल बहुत से लोगों के तजुर्बे में आया है कि जहां सालों से मेहनत का फल नहीं मिल रहा था, जहां हर काम आखिरी वक्त पर आकर बिगड़ जाता था, जहां रिश्तेदारों की साजिशों ने नाक में दम कर रखा था, वहीं इस अमल की बरकत से अल्लाह ने ऐसे असबाब पैदा किए कि इंसान की अक्ल दंग रह गई, बंदिशें टूटने लगी, रुके हुए काम चल पड़े।
اور گھر کا ماحول جو پہلے جنگ کا میدان بنا رہتا تھا وہاں سکون اور محبت کی فضا قائم ہو گئی۔ یہ اللہ کے نظام کی وہ خوبصورتی ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بڑی بڑی شفا رکھ دیتا ہے، شرط صرف یقین اور تسلسل ہے۔ اب آتے ہیں ایک اور بہت ہی اہم مسئلے کی طرف جو آج کل ہر دوسرے گھر کی کہانی بن چکا ہے۔ نظر بد کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان خود کو بہت بوجھل محسوس کرتا ہے، جسم میں سستی اور تھکاوٹ ہر وقت طاری رہتی ہے، کسی کام میں دل نہیں لگتا اور عجیب قسم کا انجانا خوف دل پر چھایا رہتا ہے۔ یہ علامتیں اکثر نظر بد یا کسی روحانی دباؤ کی ہوتی ہیں۔ لوگ ہمیں دیکھ کر واہ واہ تو کرتے ہیں مگر ماشاء اللہ کہنا بھول جاتے ہیں، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب نظر تیر کی طرح لگتی ہے اور ہنستے کھیلتے انسان کو بیمار کر دیتی ہے۔ اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ آپ پر کسی کی بری نظر ہے یا آپ کے اندر بلا وجہ کا خوف اور بے چینی گھر کر گئی ہے تو اس کا توڑ بھی اسی نمک میں موجود ہے، مگر استعمال کا طریقہ تھوڑا مختلف ہے۔ اس کے لیے آپ کو کالا نمک درکار ہوگا، وہی کالا نمک جو ہم چاٹ مسالے وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں اور جس کا ذائقہ تھوڑا تیز ہوتا ہے۔ کرنا یہ ہے کہ منگل یا ہفتے کے دن جو روحانی اعتبار سے بھاری اثرات کو کاٹنے کے دن مانے جاتے ہیں، آپ تھوڑا سا دہی لیں اور اس میں ایک چٹکی کالا نمک ملا لیں، اسے اچھی طرح مکس کریں اور اللہ کا نام لے کر کھا لیں۔ یہ دہی اور کالے نمک کا امیزہ صرف پیٹ کے لیے نہیں بلکہ آپ کی روح کے لیے بھی ایک بہترین ٹونک ہے۔ روحانی علماء اکرام فرماتے ہیں کہ کالا نمک انسان کے اندر موجود منفی لہروں کو توڑنے کی خاص صلاحیت رکھتا ہے، اور دہی کی تاثیر ٹھنڈی اور پرسکون ہوتی ہے جب یہ دونوں ملتے ہیں اور انسان کے جسم میں جاتے ہیں تو یہ اندر سے اس خوف، اس بے چینی اور اس گھبراہٹ کو ختم کرنا شروع کر دیتے ہیں جو نظر بد کی وجہ سے پیدا ہوئی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ چند بار کے استعمال سے ہی آپ کا دل مضبوط ہونے لگے گا، وہم کم ہو جائیں گے، اور وہ جو ایک اندیکھے بوجھ تلے آپ دبے ہوئے تھے وہ بوجھ ہلکا ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ عمل آپ کے اعصاب کو بھی سکون دے گا اور آپ کے اندر ایک نئی توانائی اور تازگی پیدا کرے گا۔ یاد رکھیں، جن مشکلات کا بوجھ انسان خاموشی سے اٹھائے پھر رہا ہوتا ہے، جنہیں وہ کسی سے بیان بھی نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ ایسے ہی چھوٹے چھوٹے اسباب کے ذریعے ان بوجھوں کو اتار دیتا ہے۔ اور اب میں آپ کو نمک کا وہ آخری اور انتہائی طاقتور عمل بتانے جا رہا ہوں جسے روحانی غسل یا سالٹ باتھ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ عمل ان لوگوں کے لیے تیر بہدف ہے جو کہتے ہیں کہ ہماری تو قسمت ہی سو گئی ہے، ہر طرف سے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے، ذہنی دباؤ اتنا ہے کہ راتوں کو نیند نہیں آتی اور زندگی میں جیسے ہر چیز رک سی گئی ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں ایک بڑی اور مثبت تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو 21 دن کا یہ کورس کر لیں۔ عمل نہایت آسان ہے، آپ نے 21 دن تک لگاتار، جی ہاں، بلا ناگا سوائے جمعرات کے، کیونکہ جمعرات کو یہ عمل منع کیا جاتا ہے۔ نہانے کے پانی میں 1 چمچ نمک ملانا ہے۔ اگر آپ شاور لیتے ہیں تو پہلے 1 بالٹی میں پانی اور نمک مکس کر لیں اور آخر میں یہ پانی اپنے جسم پر بہا لیں، اور اگر بالٹی سے نہاتے ہیں تو شروع میں ہی نمک ملا لیں۔ نمک ملے پانی سے جب آپ غسل کرتے ہیں تو یہ پانی آپ کے جسم کے مساموں یعنی پورز کے ذریعے آپ کے حال اورا کو صاف کرتا ہے۔ ہمارا جسم صرف گوشت پوشت کا نہیں بنا ہوتا بلکہ ہمارے ارد گرد ایک توانائی کا حالہ ہوتا ہے۔ جب ہم پر پریشانیاں، نظر، ایبد
یا حسد کے وار ہوتے ہیں تو یہ حالہ میلا اور کمزور ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہم مایوس اور بیمار رہنے لگتے ہیں۔ نمک والا پانی اس حالے کی صفائی کرتا ہے، بالکل ایسے جیسے صابن جسم کی میل اتارتا ہے۔ اور جب آپ یہ 21 دن کا عمل پورا کریں گے تو یقین مانیے آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ ایک نئے انسان بن گئے ہیں،